آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ اینڈ سینئر پولیٹیکل اینالسٹ جناب بیرسٹر حامد خان باشانی. بیرسٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. بیرسٹر صاحب آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے لگے ہیں، ایک خبر جو کہ بنگلہ دیش میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے اور انڈین میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے، یعنی انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے. یہ کیونکہ پاکستان سے اس خبر کا بڑا گہرا تعلق ہے، بنگلہ دیش اور انڈیا تینوں کا اس خبر سے تعلق جو ہے وہ جڑتا ہوا نظر آتا ہے. اور خبر یہ ہے کہ ایک قرارداد لائی جا رہی ہے جو کہ جو اسٹیو شباٹ ہیں وہ، اور اس کے علاوہ روہت کھنہ، یہ ان کی طرف سے ایک ریزولوشن آ رہی ہے، یو ایس ریزولوشن ٹرمز پاکستان 1971 بنگلہ دیش وار کو نسل کشی قرار دیا گیا. یعنی یہ کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ جو کچھ ہوا اور اس دوران وہاں پر جو جرائم ہوئے ان کو وہ انسانیت کے خلاف جرائم ہیں، اور اس پر پاکستان کی حکومت اس کو ریکگنائز کرے، معافی مانگے. اس طرح کی جو بہت پہلے سے یہ والی چیزیں کہی جاتی ہیں، لیکن اب یہ جو ایک ریزولوشن، ایک لیجسلیشن جو ہے دیٹ واز انٹروڈیوسڈ بائی 2 کانگریس مین، روہت کھنہ اینڈ اسٹیو شباٹ. 8 پیج کی یہ ہے، اور اس میں اس طرح کی جو میں نے آپ سے بات کی کافی ڈیٹیلز موجود ہیں. بیرسٹر صاحب، کیا ہم اس کو اس طریقے سے لیں کہ پاکستان کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہونے جا رہی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بات تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے لیکن یہ والی ایسی کوئی قرارداد پاس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، بالکل ڈیفینیٹلی یہ قرارداد پاس ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے کوئی مشکل کھڑی ہونے والی ہے یا نہیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا اس وقت جب یہ قرارداد پاس ہوگی ایک گیون سچویشن میں. تو اس وقت کے حالات پہ کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو نئی الائنمنٹ ہے اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے. جہاں تک یہ نسل کشی کے الزامات کا تعلق ہے یا حقائق کا تعلق ہے، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو لوگ تاریخ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 70s میں یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا. 71 میں جب یہ کام ہوا تو اس وقت جو ہے وہ یہ سب سے بڑا الزام تھا بنگلہ دیش کی طرف سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے. کم از کم جو ان کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تو 3 ملین لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے، اور اس میں 400,000 سے زیادہ خواتین جو ہیں ان کی بے حرمتی کی گئی یا عصمت دری کی گئی. تو یہ جو چیز تھی یہ ایک بہت بڑا اس وقت ایشو تھا. لیکن اب وہ بات وہی ہے کہ جو اس وقت پولیٹیکل ضرورتیں تھیں اور جو پولیٹیکل الائنمنٹ تھی اس کی وجہ سے یہ جو ہے اس مسئلے کو نسل کشی کا مسئلہ بنا کے تو آگے نہیں لے جایا جا سکا. اب یہ جو اس کی آپ ڈیفینیشن ہے نا نسل کشی کی، لوگ کس طرح مرے، کتنے مارے گئے، ہر چیز پہ یہ پورا اترتا تھا. ایک باقاعدہ لیگل کیس بنتا تھا بنگلہ دیش کی طرف سے، اور اس میں باقاعدہ انہوں نے نامینیٹ بھی کر دیے تھے بڑی تعداد میں، تقریباً 100-150 کے قریب جو پاکستان ملٹری کی یا اس سے ایفیلیٹڈ فورسز کے لوگ جو ہیں کہ یہ لوگ اس میں رہے ہیں. آپ اگر ریکارڈ چیک کریں تو باہر کے بعض ملکوں میں اس طرح کا آج بھی ریکارڈ موجود ہے. 8-10 سال پہلے ایک جنرل صاحب جو ہے وہ کینیڈا آئے تھے تو ان کا نام نکل کے آ گیا تھا کہ یہ جو ہے کینیڈا میں ٹریول نہیں کر نہیں سکتے چونکہ یہ بنگلہ دیش کی طرف سے اس وقت نامینیٹ ہوئے تھے. اب وہ ریکارڈ تو موجود تھا لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ آف کینیڈا نے اس پہ کچھ کرنا نہیں تھا، چونکہ ظاہر ہے اس طرح کی کوئی انٹرنیشنل جو سچویشن ہے وہ موجود نہیں. لیکن یہ کیس اس وقت بلڈ کر دیا گیا تھا اور یہ کیس جو ہے اس کے بڑے جسٹیفائیبل قسم کے گراؤنڈز موجود تھے. وہ جو آپریشن ہوئے مختلف قسم کے، آپریشن سرچ لائٹ سے لے کے جہاں پہ کہ بنگالی اکیڈمیا کی ایک بہت بڑی تعداد میں جو پروفیسرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں جن کو قتل کیا گیا. وہ ساری چیزیں اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو ون آف دا موسٹ ٹریجک ایونٹ جو ہے ہسٹری کے ان میں سے سب سے اوپر آپ کو رکھنا پڑے گا. تو اس میں اگر ان لوگوں کا اس طرح کا کوئی مطالبہ آئے تو اس کو ظاہر ہے ہمدردی سے دیکھنا چاہیے تھا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو سین مائنڈ ہے، جو سینیٹی پہ بلیو کرنے والے پالیٹیشنز ہیں یا دانشور ہیں، وہ پہلے دن سے پاکستانی
رولنگ ایلیٹ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش سے معافی مانگیں. یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے, یہ پہلے دن سے خود ودن پاکستان یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کے ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک مطالبے کے طور پہ جو ہے وہ موجود ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت یہ سچویشن جو تھی انٹرنیشنلی بھی یہ لوگ انلسٹ ہو گئے تھے, اور بنگلہ دیش کی طرف سے جو پراسیکیوشن کا مطالبہ ہو رہا تھا یونائٹڈ نیشن میں, اس میں بھی ساری بات تھی. لیکن وہاں پہ ایک بہت بڑی بارگین ہوئی جو کہ ایک پیکج تھا, کہ پیکج میں یہ ہے کہ جی بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک کے طور پہ تسلیم کر دیا جائے گا, اور اس کے جواب میں آپ یہ جو نسل کشی والے الزامات ہیں یہ ڈراپ کر دیں. یعنی پورا ایک جس کو کہتے ہیں نا گیو اینڈ ٹیک کا ایک پروسیس تھا. پھر اس میں ایک بڑا پرابلم یہ تھا کہ قیدی جو تھے 90,000 انڈیا میں, ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بنگلہ دیش نے نامینیٹ کیے ہوئے تھے کہ یہ جناب وار کرمینل ہیں اور یہ جو ہے نسل کشی میں انوالو ہیں. تو اس میں انڈیا بھی ایک بہت بڑی سچویشن میں پھنس گیا تھا, چونکہ اس صورت میں انڈیا کے لیے ضروری تھا کہ ان کو بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے یا ان کو ٹرائل پہ لے جایا جائے, جو کہ انڈیا کر نہیں سکتا تھا, چونکہ انڈیا ظاہر ہے اس وقت جس سچویشن میں تھا وہ ایک پورا ان کا ایک نیا تھیسس ڈیولپ ہو گیا تھا کہ پاکستان از ایمرجنگ ایز اے نیو کنٹری. تو اب ہم اس کو مزید تباہ کرنے یا دبانے کے بجائے اس کے ساتھ کوآپریٹ کر کے تو اس کی ہیلپ کرتے ہیں. اس میں تھیسس یہ تھا جو اندرا گاندھی کو پیش کیا گیا بھارتی دانشوروں کی طرف سے, وہ یہ تھا کہ پاکستان میں آج تک یہ جو جتنا کچھ بھی ہوا ہے اینٹائی انڈیا جو سینٹیمنٹ ڈیولپ کیا گیا یا جو ایک ملیٹری پوسچر اختیار کیا گیا اگینسٹ انڈیا, اس کی وجہ جو ہے وہ انہوں نے قرار دیا کہ پاکستان کی جو عسکری اور ملیٹری فورسز تھی. تو 70 میں جا کے جو پولیٹیکل چینج آئی اس میں ان دانشوروں جو انڈین دانشور ہیں انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ پاکستان تو بالکل اپ اینڈ ڈاؤن بالکل چینج ہو گیا. چونکہ اب جو لوگ ہیں جن کی قیادت ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو پاکستان ویسٹ میں کر رہے تھے, ادھر تو چلو ایسٹ الگ ہو گیا, تو انہوں نے کہا یہ تو بہت نئے قسم کے لوگ ہیں, یہ تو اپنے ملک میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں آزادیوں کی, ترقیوں کی, اور یہ تو امن کی بات کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. اگر ہم یہ موقع کھو دیتے ہیں تو اٹ ول نیور کم بیک, چونکہ اس کا یہ ہوگا کہ پاکستان کا فیلئر جو ہے اس کی وجہ سے ایک اور پاورفل ملیٹریزم جو ہے وہ پاکستان میں فروغ پائے گا, جس کو ہم روک نہیں سکیں گے. اور ہمارے آگے جو ہے وہ 30 سال ضائع ہو گئے, مزید کئی 100 سال جو ہے اس پہ لگ جائیں گے. لہٰذا لیٹس ٹاک ٹو دیم اور ان کو ہیلپ کر کے تو اس دلدل سے نکالتے ہیں. یہ تھا ان کا تھیسس. یہ جو لوگ کہتے ہیں جی اندرا گاندھی کو کیا ہو گیا تھا, بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا, پاکستانی فوج جو ہے وہ 90,000 سے زائد انڈیا کی قید میں تھی, پاکستان ٹوٹلی ڈی مرال ہو گیا تھا, تو اندرا گاندھی کو کیا ہو گیا تھا کہ اس نے سارے مطالبے مان لیے, قیدی چھوڑ دیے, سارا نہ کوئی شرط رکھی نہ کچھ کیا. واٹ واز دیٹ؟ اب یہ ان ایکسپلینیبل قسم کی ایک سچویشن ہے لوگوں کے لیے. لیکن اس لیے میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اس کے پیچھے انڈیا کی یہ سوچ تھی کہ ہم جو ہے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں, لیٹس فارگیٹ اباؤٹ ایوری تھنگ. تو جس وجہ سے یہ سارا نسل کشی کا جو الزام ہے وہ انڈر دی کارپٹ چلا گیا, جس میں کہ رولنگ ایلیٹ تینوں کی شامل تھی, آبویسلی انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کی. لیکن وہ ایک وقت تھا, اور وہ وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان واز ایٹ اٹس پیک, جو انٹرنیشنل ریلیشن شپ کی جو بہتر سائڈ ہوتی ہے, چونکہ اس وقت امریکہ, برطانیہ, فرانس, پورا ویسٹ, یہ سارے نیٹو وغیرہ وغیرہ سب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تھے, عرب کنٹریز, ترکی وغیرہ وغیرہ, ایجپٹ. چونکہ اس وقت کی جو سرد جنگ اصل کمال تھا اس میں یہ نہیں کہ پاکستان کی بہت بڑی اس میں کوئی جو ہے وہ اسٹرگل تھی, بلکہ وہ جو کولڈ وار کی وجہ سے ایک دنیا میں الائنمنٹ ہوئی تھی, اس میں پاکستان اس سطح پہ چلا گیا تھا. تو اس لیے امریکی اس وقت, اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت کا جو امریکی ایمبیسڈر تھا بنگلہ دیش میں ڈھاکہ سے, اس نے جو وائر کی مسلسل, اس میں ہر وائر میں اس نے جو ہے وہ نسل کشی کا لفظ استعمال کیا, جس پہ نکسن نے کوئی نوٹس نہیں لیا. وہ اس لیے نہیں لیا کہ ظاہر پاکستان واز این ایلائی,
لیکن اب جب سچویشن بدل گئی، جو باتیں جو بائیڈن کر رہا ہے یا اس سے پہلے ٹرمپ نے کی، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کچھ لوگوں کو ایک اپرچونیٹی نظر آئی کہ اب تو دنیا بدل گئی ہے تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. تو اب جو ہے اس نئے انوائرمنٹ میں اگر پاکستان کے خلاف اس طرح کی کوئی ریزولوشن آتی ہے اور بالآخر کانگریس پریزیڈنٹ کو کوئی اس طرح کا کام کرنے کے لیے کہتی ہے، تو اس کے لیے ان کو حالات جو ہیں وہ بالکل سازگار نظر آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک مصیبت بن سکتی ہے. اس لیے نہیں کہ دنیا آپ لوگوں کی دشمن ہے، اس لیے کہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے لچھن ایسے ہیں. یہ کام گزشتہ 30 سالوں میں ہو جانا چاہیے تھا، یہ معافی مانگ لی جانی چاہیے تھی. جو کچھ ہوا ہے وہ سامنے ہوا ہے آن دا فیس آف دی ارتھ، ایوری باڈی نوز دیٹ. تو اس میں کوئی ایسی بات کون سی ہے جس کو آپ چھپانا چاہتے ہیں یا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا؟ کس بات کو آپ چھپا سکتے ہیں؟ بیرسٹر صاحب، سیاستدانوں کو اجازت، سیاستدانوں کے نہیں کہنا، انہوں نے یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا، آپ جانتے ہیں. نہیں، وہ ڈیفینیٹلی فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا. اس لیے میں سیاستدان کی بات نہیں، میں رولنگ ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں. اور رولنگ ایلیٹ کا جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں پاکستان میں تو اس سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ سے میری کیا مراد ہوتی ہے یہ ہر آدمی کو پتا ہے. آپ نے ایک بات یہ کہی کہ وہاں پر یہ جو ہے اس کو تسلیم کرنا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب بنگلہ دیش کو جو تسلیم کیا جائے، تو ایک طریقے سے یہ بارگین، تو اگر بارگین ہو گیا تو پھر تو یہ بات ختم نہیں ہوگی، یعنی بارگین اسی بات پر ہوا نا. نہیں، بارگین تو رولنگ ایلیٹ کے ساتھ ہوا نا جی، یہی بات تو میں کر رہا ہوں. بنگلہ دیش کی ظاہر رولنگ ایلیٹ کے ساتھ بارگین ہوا. اس وقت بنگلہ دیش میں فوج یا شیخ مجیب الرحمان یا جو بھی اس وقت جن کے ہاتھ میں اختیار تھا، لیکن جو ٹریجک سین بنگلہ دیش کے عوام نے دیکھے وہ تو بارگین نہیں ہو سکتا نا. اس کا طریقہ تو ہے جذباتی طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کا کہ ان سے معافی مانگی جاتی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ غلطی ہو گئی، یہ دس از اسٹل انریزالوڈ. اس کو ریزالو جس سطح پہ کیا گیا اس سے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک، یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیکھیں تو ہر سینسیبل بندہ یہ کہے گا کہ اس طرح کی یہ جو چیزیں اس کے اوپر تو معافی مانگنی بنتی ہے. لیکن میں وہی بات کری تھی کہ دونوں ملکوں کی رولنگ کلاس ہے، جو لیڈ کلاس آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ رولنگ ایلیٹ، اس نے اسٹیبلشمنٹ نے بارگین کر لی کہ ٹھیک ہے ہم تسلیم کر لیتے، مان لیتے، انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے ہم بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتے. اچھا سر، اب اس کے اندر ایک اور چیز یہ کیونکہ اب پیش کی جا رہی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا مسٹر روہت کھنہ اور اسٹیو شبا. اب اس میں کیونکہ انڈیا کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک جو ہیں ان کا تعلق انڈیا سے، یعنی ویسے تو وہ وہیں کے ہیں لیکن پیچھے سے ان کا تعلق روہت جو ہے ان کا ہے. تو یہ بات کی کہی جائے گی اب پاکستان کی طرف سے، تو یہ بات اٹھائی جائے گی کہ یہ انڈیا کے کہنے پہ کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ اب یہ ایشو ہمارے خلاف جان بوجھ کے اٹھایا گیا. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح اس کو لیا جا سکتا؟ نہیں، انڈیا کی وجہ سے آپ اس کو کریں یا نہ کریں، لیکن اس میں جو زیادہ لفظ استعمال ہوگا وہ انڈیا سے زیادہ وہ ہندو کا لفظ استعمال ہوگا. اور یہ جو فیکٹر ہے یہ انہوں نے خود بھی نہیں چھپایا. جو کانگریس مین ہے ریپریزنٹیٹیو، اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی کے ہندو سپورٹرز کی ایما پہ اور ان کی مدد سے یہ کیا ہے. اب اس میں بات غلط کیوں کوئی نہیں ہے کہ اس میں وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ 1971 میں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ہندو وکٹم ہیں، مسلمان مارے گئے. ظاہر ہے جب آپ 3 ملین کی بات کرتے ہیں یا 400,000 ویمن کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنے ہندو ہی نہیں تھے، اس میں بے شمار جو ہے وہ زیادہ مسلمان تھے. لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو لفظ آپ نسل کشی استعمال کر رہے ہیں، یہ زیادہ ٹارگٹ جو ہے نسل کشی کا یہ ہندو تھے. اور اس کے پیچھے انہوں نے جو زیادہ اس کو جذباتی انداز میں پیش کیا ہے وہ ڈی ہیومنائزیشن کا پروسیس ہے کہ ایک پوری پاپولیشن کو آپ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو جی جو ہے وہ غلط نظریات جن کو کہ مسلمانوں کی الفاظ میں کافرانہ اور اس طرح کے منکرانہ قسم کے جو ہے خیالات کو لے آ کے تو بنگلہ دیش میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی بنگلہ دیش کی جو پولیٹیکل، سوشل اور ریلیجیس لینڈسکیپ ہے وہ چینج کرنا. اس وقت ان لوگوں پہ الزام کیا تھا کہ یہ جو ہندو ٹیچر ہیں، پروفیسرز ہیں یا انٹلیکچوئلز ہیں، یہ اصل میں بنگلہ دیشیوں کو
خراب کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو الزام لگ رہا تھا. تو یہ ایک جو اس کے دو کمپوننٹ تھے، تو جو بڑی ایک واضح چیز تھی اس میں لفظ ہندو اس وقت بھی استعمال ہوتا تھا چونکہ ہندوؤں کی اس وقت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ نسل کشی ہوئی وہاں پہ، بلکہ سب سے زیادہ ہوئی. جو آپ کا جھگڑا تھا نا بہاری ورسز بنگالی یا اردو سپیکنگ ورسز بنگالی سپیکنگ، وہ تو ایک ہو گیا نا لینگوسٹک ایتھنک جھگڑا، لیکن اس میں ایک ریلیجس ٹوسٹ بھی تھا دیا گیا جس کو، وہ تھا ہندو جو ہے بنگلہ دیش کے، اور ان کو سب سے زیادہ وکٹمائز کیا گیا. اور یہ جو ابھی قرارداد پیش ہوئی 8 صفحات کی، اس کا جو ایسنس بنتا ہے وہ جا کے یہی بنتا ہے کہ ہندو جو ہے ان کے ساتھ اس طرح کا جو سلوک کیا گیا. اور ظاہر ہے یہ ایک بدلتا ہوا انوائرمنٹ کی جب میں نے بات کی ہے تو اس سے مراد صرف حکومتیں بھی نہیں ہیں، انڈیا کے اندر جو تبدیلی آئی ہے یا جو ایک مائنڈ سیٹ نیا ڈیولپ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جا کے اس میں جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں. ٹھیک، ابھی آپ نے کیونکہ اس کی بات کی کہ انہوں نے اس کو اسی طرح لکھا، میں ریپرزینٹیو شباٹ نے لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ جو بنگلہ دیش کے 1971 ہے مسٹ ناٹ بی فارگاٹ. یہ میں نے انٹروڈیوس کروائی ہے لیجسلیشن. بیرسٹر صاحب، اس کو کیا ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ جو کچھ ہوا پریزیڈنٹ بائیڈن کی وہ اسٹیٹمنٹ کے بعد، تو اب امریکہ کی طرف سے ایک اور یہ جب مسئلہ کھڑا ہوگا تو تعلقات، حالانکہ اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ وہ تو یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور پاکستان کو ہم خوشحال اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں، سیف دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ بات کی. لیکن اس کے بعد اگر یہ آ جاتی ہے تو تعلقات پھر خراب ہوں گے، یعنی خراب تو ہیں یہ بھی مزید خراب ہوں. دیکھیں جی، یہ تو ان کو ایک پلس پوائنٹ، یہ جو بیچ میں ہندو کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک اپنے ڈیفنس کے لیے ایک پلس پوائنٹ مل گیا کہ جی اس وقت جو کچھ وہ سب کانٹیننٹ میں ہو رہا ہے یہ اس کی ریفلیکشن ہے اور وغیرہ وغیرہ. اور اس وجہ سے بنگلہ دیش کے اندر سے جو ایک بہت بڑے پیمانے پہ ایک پولیٹیکل سپورٹ آ سکتی تھی وہ بھی نہیں آئے گی. اس کے اپنے کچھ ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک ایموشنل اور ہسٹوریکلی ایک بہت ہی ٹریجک قسم کا ایشو ہے، اور اس پہ ہے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کو معافی مانگنی چاہیے. یہ میری پہلے دن سے رائے ہے، قطع نظر اس کے کہ کہاں قرارداد پیش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں ایک ایسی قرارداد جو کہ اس طریقے سے اس کو ریلیجیس بنیادوں پہ جو ہے وہ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کو بہت ایڈوائزیبل بات نہیں ہے. اس میں پاکستان کو اپنے ڈیفنس کے لیے زیادہ روم مل جاتا ہے. سر، اس کے حوالے سے کچھ اور خبریں بھی کچھ عرصہ جب پہلے بھی یہ ایشو کئی مرتبہ ریز کیا گیا تو پاکستان کی طرف سے یہ جو کہی جاتی ہے بات کہ یہ والی بات جو ہے یہ غلط ہے، بڑھا چڑھا کے جو ہے یہ بتایا جاتا ہے. نہیں، اس پہ ایک ڈفرینس آف اوپینین تو موجود ہے کہ نمبرز آف پیپل جو واقعات ہوئے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ 3 ملین اور 400,000 ویمن، تو چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ 1 ملین ہے، 3 ملین نہیں، اور 400,000 کی جگہ 40,000 ویمن ہے، تو کیا اس سے جو ہے وہ مسئلے کی شدت ختم ہو جاتی ہے؟ اگر یہ مانتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہ نہیں جی نمبرز اتنے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے جتنے ہیں وہ کیوں ہیں، اور کیا ان کو ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنے ملک کے اندر، جو کہ اس وقت آپ کا اپنا ملک تھا، ایتھنک یا ریلیجس بیسس پہ اس طرح کی جو ہے وہ نسل کشی کی کوئی حرکت جو ہے وہ کرنے کے لیے جسٹیفائی ہیں، ہوا اس میں 2,000 آدمی کیوں نہ ہو، 1,000 ہی کیوں نہ ہو. یہ حرکت اٹ سیلف جو ہے وہ ظاہر ہے ناقابل برداشت ہے، اور اس کی قطع نظر اس کے کہ اس میں کتنے لوگ وکٹم ہوئے ہیں اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس میں انوالو ہوئے ان کو معافی مانگنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے آپ کا کوئی نیشنل پرائیڈ جو کہ اب جو رہ گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یا کوئی جو چیز بھی ہے، اس میں انسانیت جو ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے فروغ ملتا ہے. بلکہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایسا پہلے کر لیا جاتا ہے جس طرح انسانیت کی بنیاد پر ایسا، بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے یا کسی کنٹری کی طرف سے کسی ایسے ماضی کے بڑے واقعے پر معافی مانگی گئی ہے، اور ابھی ریسنٹلی کینیڈا میں جو ہے پرائم منسٹر نے جو یہاں کی فرسٹ نیشن ہے ان سے 2-3 دفعہ معافی مانگی ہے. یہ سب ویسٹ میں ہر روز ہوتا ہے. دنیا کی کوئی کام جو ہے جس کے اندر کوئی کانشیس کوئی اس طرح کی کوئی
پہلو ہوتا ہے وہ اپنے جو آباء و اجداد کی غلطیاں ہیں، آپ کی جو فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن کی جو بھی فور فادرز کی، ان کو تحفظ دینا جو ہے وہ کوئی اپنا عزت نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی ہسٹری میں غلط حرکت ہوئی جس کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں یہاں 2-3 سال پہلے جو ہے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں پہ جو ان کے بہت بڑے بڑے آئیکن تھے جیسے ہمارے ہاں ہیں جن کے مزار بنے ہوئے، انہوں نے کہا ان کے پتلے ہٹائیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے انوالو تھے سلیو ٹریڈ میں، یہ میکڈونلڈ اور اس طرح کے بڑی بڑی شخصیت جن کے ہر 2 کلومیٹر پہ پتلے تھے، ایک سنگل پرسن انکلوڈنگ ایک بندہ جس کا ایک پوتا تو خود ہے پالیٹکس میں، سامنے نہیں آیا کہ نہیں، بلکہ پوتے نے بیان دیا کہ بالکل میں لوگوں کے ساتھ ہوں، چونکہ انہوں نے جو کام کیے تھے ان کو کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ نے ایک حرکت کی ہے جو بھی آپ کے پاس اس کی آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل جو اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ آپ کا ایکٹ جو ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہیومن ٹریجڈی کریٹ ہوئی ہے اس میں ارریسپیکٹیو آف نمبرز، آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ معذرت کریں، دیٹس اٹ۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ تو ایک ٹپ آف دی آئس برگ آپ کہہ سکتے ہیں جو کچھ یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں ہو رہا ہے، یہ ایک وقت میں ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایشو بن جاتا ہے۔ تو پاکستان میں کچھ لوگوں کو عادت پڑ گئی کہ وہ 100 جوتے اور 100 پیاز دونوں لائک کرتے، یہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ FATF میں کیا ہوا، اس سے پہلے جب یہ مطالبہ ہوا کہ پاکستان میں جو اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو کس طریقے سے پابند کیا جائے، اس کے جواب میں جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کا وہ سیگمنٹ ہے اس نے کیا پلی لی تھی کہ نہیں ہے ہی نہیں، اور اگر ہیں تو ایسے نیک اور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں کہ ان کو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، بالآخر وہی کیا۔ تو یہ آخر میں کرنا پڑے گا ان کو، یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، یہ ریکارڈ پہ ہے کہ فائنلی ان کو معافی مانگنی پڑے گی، لیکن ذلیل ہو کر۔ اس سے بہتر ہے کہ عزت سے جو ہے وہ مانگ لی جائے۔ سر ایک آخری سوال آپ سے میں یہ کر رہی ہوں کہ اس میں اس کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کام پہلے ہو جاتا اور ایک قومی سطح پر نیشنل لیول پر اس طرح کا ایک اٹھایا جاتا اور اپنے آپ کو بلکہ بہتر ایک ہماری امیج سامنے آتا، تو اس سے ایک کام یہ بھی ہوتا کہ ہمارے ملک کے اندر جو اس طرح کی ایک ذہنیت ہے اس میں بھی کمی آتی کہ جو ہندوؤں کو یا جو دوسری مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتے ہیں، جیسے ان کے اوپر فتوے لگتے ہیں ان کے خلاف جو بھی یہاں پر، تو اس میں بھی کمی آتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک قومی سطح پہ ایسا ایک ایکشن لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ، اس کا اثر جو ہے وہ پھر عوام تک پہنچتا ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی پہنچتا ہے جی، اور اس کی وجہ سے آپ کے ملک کی جو کایا پلٹ آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو آپ درست سمت میں لے جانا چاہتے ہیں، دیکھیں بنگلہ دیش نے خود یہ کیا۔ بنگلہ دیش میں وہ جو ٹرائل ہو رہے تھے جو اسلامسٹ فنڈامنٹلسٹ فورسز کے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا؟ بنگلہ دیش نے یہ جو ترقی کی یا ترقی کے راستے پہ ایٹ لیسٹ گامزن ہوا، اس کے پیچھے اس طرح کی بہت ساری حقیقتیں ہیں۔ آپ جب ان چیزوں سے چمٹے رہیں، اب ان کو خوف یہ ہے کہ ہم ان سے معافی مانگیں گے تو اس سے یہ لگے گا کہ ہم غلطی کر سکتے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی دنیا کے کسی کام میں، تو یہ ہم کیسے مان لیں کہ ہم سے وہاں پہ غلطی ہو گئی تھی؟ سر یہ وہی غیرت ہے جس غیرت کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں، وہی کھوکھلی غیرت ہے۔ ڈیپ انالیسس اس کا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ تھینک یو جی، آپ کا شکریہ۔